دیوانه و دل بسته اقبال خودت باش، سرگرم خودت باش، عاشق احوال خودت باش. یک لحظه نخور حسرت آن را که نداری، راضی به همین چند قلم مال خودت باش. دنبال کسی باش که دنبال تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. پرواز قشنگ است ولی بی غم و منت، منت نکش از غیر و پر و بال خودت باش. 100 سال اگر زنده بمانی گذرانی، پس شاکر هر لحظه و هر سال خودت باش. علامہ محمد اقبال سن 1877 عیسوی میں پنجاب کے سیالکوٹ شہر میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا، لہٰذا بچپن میں سیالکوٹ کی ایک مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اس شہر کے اچھے اسکولوں میں جدید تعلیم کے لیے گئے اور پھر اپنی ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر بہت جلد یونیورسٹی کی سطح تک پہنچے اور لاہور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ فلسفے میں اپنی یونیورسٹی میں پہلا مقام حاصل کیا اور پھر اپنے اساتذہ کے مشورے پر یورپ چلے گئے۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے اپنی پہلی ڈاکٹریٹ حاصل کی اور ایران میں میٹا فزکس موضوع کے زیر عنوان اپنی دوسری ڈاکٹریٹ میونخ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس دوران وہ اپنے عرفان اور فلسفے کے اساتذہ سے متاثر ہو کر اسلامی عرفان خصوصاً ایرانی شعر و ادب و عرفان کی طرف مائل ہوئے اور اسی کے بنا پر ایک متعصب اور دقیانوسی خیالات کے انسان کے بجائے ایک روشن ضمیر مسلم دانشور کے طور پر ان کو پہچانا جانے لگا، اور انہی مضبوط اسلامی جڑوں کی بنیاد پر وہ مغربی طرز فکر سے متاثر نہیں ہوئے۔ ذكرت أن إقبال اللاهوري تأثر بالمنظومة الفكرية لمولانا جلال الدين الرومي۔ اسلامی اتحاد کے سلسلے میں کوشش کرنے والی ایک اور اہم شخصیت علامہ اقبال ہیں۔ انہوں نے یہ نظریہ سید جمال الدین اسد آبادی سے لیا تھا۔ سید جمال جب ہندوستان گئے تو وہاں کچھ اہم اور نوجوان شخصیتوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ وہیں پر علامہ اقبال اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں سید جمال الدین کی تقریروں سے بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس دوران سید جمال الدین نے جو باتیں کہی تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ اعلیٰ اخلاقی قدریں اور اسلام ہمیں ایک دوسرے سے جوڑ سکتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اس طرح سے علامہ اقبال نے سید جمال الدین کا پیغام خاص طور پر اپنے شعروں کے ذریعے تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان کے اشعار میں ایک نظم ہے جس میں انہوں نے سورہ توحید کو موضوع بنا کر اس کے مفاہیم کو اتحاد بین المسلمین کے لیے استعمال کیا ہے۔ يقترن بنشاطكم الروحي والمعنوي وبذلك تقدمون المشروع الحضاري المطلوب لكل الإنسان۔ اسی دوران جب زمانہ قدامت پسندی اور ماڈرنزم اور مغرب کی طرف رجحان یا اس سے دشمنی کے درمیان سرگرداں تھا تو اس وقت محمد اقبال سید جمال الدین کے افکار سے متاثر ہو کر جمعیت اتحاد اسلامی نامی انجمن کے رکن بن گئے۔ سید جمال الدین کے فلسفے، عرفان، اشعار اور افکار سے متاثر ہو کر ان میں اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کا جذبہ جاگ اٹھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں وہ بر صغیر لوٹ آئے اور ایک مسلم بیرسٹر کی حیثیت سے اپنی جد و جہد شروع کر دی۔ وہ اسلامی اتحاد اور مسلمانوں کے مابین یکجہتی کے قائل تھے اور اس مسئلے پر بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ ان کا یہ طرز فکر ان کی سیاسی اور علمی کتابوں اور تقریروں سے واضح ہوتا ہے۔ فارسی اور اردو اشعار کی شکل میں بھی انہوں نے اس فکر کو مزید اجاگر کیا۔ سن 1938 میں ان کا انتقال ہو گیا اور لاہور میں سپرد خاک کر دیے گئے۔ یکی از طلایه‌داران بزرگ تقریب مرحوم علامه اقبال لاهوری است.
علامہ اقبال اتحاد بین المسلمین کی معروف شخصیتوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ وہ صوفیانہ خیالات کے حامل شاعر تھے اور تصوف کا رنگ ان پر غالب تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مجدد تھے اور انہوں نے اصلاح امت کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے۔ وہ اس سلسلے میں پوری طرح سے سید جمال الدین کے خیالات سے متاثر تھے۔ اس طرح سے انہوں نے اسلامی معاشرے میں اصلاح کی کوشش کی اور اسی کے ساتھ وہ مسلمانوں کو مغربی تہذیب کی چمک دمک سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ مغربی تہذیب کے تمام پہلوؤں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ وہ مغربی تہذیب کی ظاہری چمک دمک سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ مغربی تہذیب کی حقیقت کو پہچانیں، کیونکہ مغرب کی طاقت اور ترقی اس کے عمل میں پوشیدہ ہے، اور اگر مسلمان بھی عمل کو اپنا وتیرہ بنائیں گے تو پھر ان کی ترقی و پیش رفت کو کوئی نہیں روک سکتا، اور عمل کی صورت میں ان کی روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ برای وحدت مسلمانان علامہ اقبال ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے اور آخری سانسوں تک اسلام کے لیے کوشش کرتے رہے۔ وہ اپنی صلاحیت کے مد نظر فلسفے و عرفان کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ ادب اور اشعار سے لگاؤ ان کو اسلامی اور ایرانی شعر و ادب کی جانب لے گیا۔ یہ سب جب سید جمال الدین کے افکار کے ساتھ ممزوج ہوا تو اس بات کا باعث بنا کہ اقبال کی علمی شخصیت اور ان کی فکر روشن اور عظیم فکر بن جائے۔ انہوں نے اسلام کے دینی افکار کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری سمجھا کہ فلسفے و تصوف میں افراد سے کام نہ لیا جائے۔ انہوں نے قرآن اور توحید کی طرف واپسی کو ہی مسلمانوں کی مشکلات کا واحد حل قرار دیا، اور اس راہ میں فارسی ادب، زبان اور ثقافت سے متاثر ہو کر اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ لشاعر الإسلام محمد إقبال اللاهوري مجموعة مؤلفات شعرية ونثرية. في الواقع المؤلفات النثرية علامہ اقبال کی بہت سی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو نثر اور نظم دونوں میں ہیں۔ نثری تخلیقات میں ان کی معروف کتابوں میں علم الاقتصاد ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک اسلامی شاعر تھے اور اسی لیے ان کی تخلیقات زیادہ تر دیوانوں کی شکل میں ہیں۔ ان کے شعری مجموعے اردو اور فارسی میں ہیں، جیسے بال جبرائیل، ارمغان حجاز، اسرار خودی۔ ان کے شعروں میں فلسفیانہ مفاہیم بھی بہت ہیں جس پر بہت زیادہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے فلسفی نظریات پر اپنے شعروں میں بحث کی ہے۔ مثال کے طور پر زمانے کے بارے میں آئنسٹائن کے نظریے پر انہوں نے اپنے شعروں میں بحث و گفتگو کی ہے۔ عد فيلسوفا بالمعنى الفيزيائي هو ألبرت أينشتاين عندما ناقشه في نظرية البعد الرابع للزمن. خیلی فقط کلمه توحید رو معنا میکنن خدا یک است و دو نیست، اما توحید بہت سے لوگ توحید کا مطلب صرف یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ایک ہونے میں یقین رکھا جائے۔ یقیناً یہ بھی اس کے معانی میں شامل ہے اور اہم ہے، لیکن توحید اس وقت مکمل ہوتی ہے جب ہم سب مسلمان بھی ہر لحاظ سے ایک رہیں، جیسا کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ علامہ اقبال نے سورہ توحید کے موضوع پر جو نظم کہی ہے اس میں اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ تم نے خود کو ترک و افغان قرار دے رکھا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم جو تھے وہی رہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے اشعار میں مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انہیں عملی طور پر توحید کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی اتحاد اور یگانگت اپنے درمیان بھی عملی طور پر قائم رکھنی چاہیے۔ بنابراین درس میده که ما باید توحید عملی داشته باشیم۔ وہ مسلمانوں کے مابین مکمل اتحاد کے قائل تھے اور قوم، نسل اور مذہب کی بنیاد پر تفرقے کو مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ سمجھتے تھے۔ بر صغیر ہند میں برطانوی افواج کے خلاف جد و جہد کے دوران شیعہ اور سنی اتحاد میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے، جس کے نتیجے میں بر صغیر سے برطانوی افواج کے نکلنے میں تیزی آئی۔ ان کی تقریریں، ان کے اشعار اور ان کے افکار بر صغیر بلکہ عالم اسلام میں اتحاد اور یکجہتی کا باعث بنے اور ان کا شمار بر صغیر میں تقریب مذاہب اسلامیہ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔